عبدالحق کے لیے تو وہ بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا دھچکا تھا۔ اسے تو لگا کہ وہ جیسے آسمان سے زمین پر آ گرا ہو۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ عین اس وقت جب وہ اللہ کی محبت کی طرف پہلا قدم بڑھانے کا ارادہ کر رہا تھا، اسے بتا دیا گیا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہو، اس سے اور خود سے اتنا بے خبر ہے کہ اس سے گستاخی سرزد ہوئی اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ سچی محبت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ محبوب ناراض ہو اور محبت کرنے والے کو اس ناراضی کی خبر ہی نہ ہو؟ اس بے خبری سے تو بے نیازی جھلکتی ہے، اور محبت تو نیاز ہی نیاز ہے، بے نیازی کا کیا سوال؟ اور سچ یہ ہے کہ بے نیازی تو صرف اللہ کا وصف ہے۔ وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، بے نیازی اس کی ذات کا حسن ہے۔ اس کا دن کا سکون اور راتوں کی نیند جاتی رہی۔ وہ خود کو دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک بہت تنگ گھاٹی میں محسوس کر رہا تھا، جہاں اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا، جہاں اس کی آواز کہیں نہیں جا سکتی تھی، بلکہ پہاڑوں کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی اور محض اس کی سماعت تک محدود رہتی۔ وہ جیسے ایک گہرا کنواں تھا جس میں سے خود نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ ان سیدھے پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتا تھا، وہاں کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور وہ اتر کر وہاں نہیں آیا تھا۔ وہ تو پہاڑ کی چوٹی سے گرا تھا، خود سے اوپر کیسے جا سکتا تھا؟ اور اسے کسی نے گرایا نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان خود اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ بے شک انسان خود ہی ظالم ہے، بے شک اس نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا۔ بے خبری میں نیکی جان کر اس نے دو جرم کیے، اللہ کی عطا کی ہوئی سعادت سے منہ موڑا، اور صرف یہی نہیں، ایسا اس گمان کے تحت کیا کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اپنے طور پر حج کر لے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے اندر ایک مدافعانہ آواز ابھری، صفائی پیش کرتی ہوئی، میں نے جو سوچا، اس آگہی، اس اعتراف کے ساتھ سوچا کہ وہ استطاعت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس سوچ پر اس نے خود کو اندر سے ٹٹولا اور کچھ مطمئن ہوا، کیونکہ اس کے علم کی حد تک یہ درست تھا، مگر کہیں اس کے اندر ہی سے یہ اعتراض ابھرا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ استطاعت ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی؟ کیا تمہیں اس کی ضمانت دی گئی ہے؟ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم جب چاہو اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہو؟ اللہ کے ساتھ تو بندے کا ایک ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنی کریمی سے جو کچھ عطا فرمائے، اسے سر جھکا کر عاجزی سے قبول کر لو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جو کچھ ملا ہوا ہے اللہ کی عطا، اللہ کے فضل سے ہے، اور جب وہ چاہے اسے واپس لے لے گا۔ بے شک اس نے کب گمان کیا تھا کہ وہ نوربانوں کو پا سکے گا، لیکن اللہ نے کرم فرما دیا، اور پھر جب چاہا تو اسے واپس بھی لے لیا۔ بے شک مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، لیکن مت کہنا، یہ اس سے بھی بڑی بھول ہوگی۔ اندر سے ابھرنے والی تنبیہ نے اسے دہلا دیا۔ وہ اپنے بندوں سے بے سبب تو کبھی ناراض نہیں ہوتا، وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے فرمایا، الا یعلم من خلق، اور بے شک وہ تمہارے وجود کی تمام کوٹھریوں سے اور ان میں چھپی تمام بلاؤں سے واقف ہے، اور تم کچھ نہیں جانتے۔ وہ سہم کر بیٹھ گیا۔ اس نے ذہن کے سوچوں کے سب دریچے بند کر لیے۔ شرمندگی ایسی گہری تھی کہ خود سے نظر ملانا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن آدمی خود سے تو چھپ سکتا ہے، اللہ سے تو چھپنا بچنا ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنی اسٹڈی میں دبک کر بیٹھ جاتا اور استغفار کرتا رہتا۔ ارجمند میز پر پانی سے بھرا جگ اور گلاس رکھ جاتی، مقررہ وقت پر اس کے لیے چائے لے آتی، لیکن وہ اس سے کچھ پوچھتی نہیں تھی۔ یہ اس کی ایک اور خوبی تھی، وہ دیکھتی کہ وہ کسی خاص کیفیت میں ہے تو اسے کبھی نہ چھیڑتی، وہ اس سے کھانے کو بھی نہ کہتی، اما اور وہ اس کا انتظار کرتی رہتی۔ ارجمند نے تو اس سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن حمیدہ نے پوچھ لیا، تو آج کل پریشان کیوں ہے پتر؟ نہیں اماں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بات تو ہے، تو بتانا ہی نہیں چاہتا۔ تم نے کس بات پر یہ خیال کیا اماں؟ جب آدمی کھانا بھی بھولنے لگے تو اسے کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ عبدالحق نے گھڑی میں وقت دیکھا، 10 بج چکے تھے، جبکہ وہ عام طور پر کھانا عشاء سے پہلے ضرور کھا لیتے تھے۔ اسے افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے سب بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ بھوکی نہیں لگتی اماں، کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ آپ لوگ میرا انتظار نہ کریں، کھانا کھا لیا کریں۔ میں شکایت نہیں کر رہی ہوں پتر، تیری پریشانی کی فکر ہے مجھے۔ بس اماں میرے لیے دعا کرتی رہو۔ دعا تو ہمیشہ کرتی ہوں۔ اگلے دن سے عبدالحق نے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھا، لیکن اس کی بھوک تو واقعی ختم ہی ہو گئی تھی۔ دل ہر وقت خوف سے بوجھل رہتا تھا۔ اللہ آپ سے ناراض ہو، اس سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور جو اس بات کو سمجھے ہی نہیں وہ تو بہت خسارے میں ہے۔ وہ استغفار کرتا رہا، لیکن دل کا منظر نہیں بدلا، آنکھیں ویسے ہی خشک رہیں۔ اس کا خوف اور بڑھ گیا۔
یہ تو بہت بڑی ناراضی کی علامت ہے، معاملہ بہت سنگین ہے۔ اسے مولوی مہر علی کی بات یاد آئی۔ وہ کہتے تھے کوئی غلطی ہو جائے جس سے اللہ کی ناراضی کا ڈر ہو تو کثرت سے استغفار کرو اور صلاۃ التوبہ تو پہلے ہی پڑھ لو۔ وہ ہر روز صلاۃ التوبہ پڑھ رہا تھا اور مولوی صاحب نے کہا تھا آنسوؤں کی بڑی اہمیت ہے پتر عبدالحق، آنسو نہ ہو تو دل پھٹ جائیں۔ پھر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کسی تکلیف، صدمے یا نقصان پر جو آنسو نکلتے ہیں وہ آدمی کو جسمانی نقصان سے بچاتے ہیں، لیکن جو آنسو اللہ کے خوف سے، اس کے حضور ندامت سے نکلیں اسے گریہ کہتے ہیں، اور گریہ بہت بڑی نعمت ہے پتر۔ استغفار کے ساتھ گریہ نہ ہو تو مقبولیت کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور گریہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اصل اور حقیقی گریہ تو بندے کے بس کی بات ہی نہیں، اور استغفار کرتے ہوئے رونا نہ آئے تو بندہ کیا کرے؟ عبدالحق نے ان سے پوچھا۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ لیکن مولوی صاحب یہ تو مکاری ہوگی۔ نہ پتر جی، بے بسی کا اظہار ہوگا، یہ اللہ کے رحم کو پکارنا ہوگا۔ کون جانے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور وہ اسے گریہ عطا فرما دے۔ لیکن مولوی صاحب، آنسوؤں کو تو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے۔ یہ سب انا والوں کی باتیں ہیں پتر، جو اپنی مردانگی پر تکبر کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کسی بہت بڑی تکلیف، صدمے یا نقصان پر آنسو بہہ کر آدمی کے بوجھ کو ہلکا نہ کریں تو دل پھٹ جائے یا دماغ جواب دے جائے، جسم کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ آنسو کمزوری کا اظہار بھی ہیں۔ آدمی اپنے سے طاقتور سے مغلوب ہو کر روئے تو یہ بھی فطری ہے، اگرچہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ سب سے طاقتور پر ایمان ہو تو وقتی طور پر مغلوب ہونے پر آدمی اللہ سے رجوع کرے گا، لیکن ایمان کے یہ بلند درجات تو صرف اسی کو ملتے ہیں جسے اللہ نواز دے۔ میں تو پھر بھی آنسوؤں کو بڑی نعمت سمجھوں گا۔ اور رہی بات گریہ کی، تو اس کے بارے میں تو ایسا سوچنا بھی میرے خیال میں گناہ ہے۔ اللہ کے حضور کمزوری اور بے بسی کا اظہار تو بندگی ہے، اور اس سے گریز تکبر ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی آیت یاد کرو پتر، جس میں اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ان کے دل پتھر جیسے سخت، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، ایسے بھی ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس سے تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ میاں بندوں کے لیے اپنے خوف کی اہمیت بیان فرما رہا ہے؟ آدمی اللہ سے ڈرے گا تو روئے گا، اور رونا لفظوں کے بغیر، اور اس سے زیادہ سچائی کے ساتھ بخشش طلب کرنا اور اس کی پناہ میں داخل ہونا ہے۔ لفظوں سے زیادہ سچائی کے ساتھ کیسے مولوی صاحب؟ جو لفظ اللہ نے سکھائے ان کو چھوڑ کر لفظ مکمل درستی کے ساتھ نہیں بولتے پتر۔ کہیں مبالغہ ہو جاتا ہے اور کہیں کمی رہ جاتی ہے، کہیں شرمندگی کے اظہار کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، اور کبھی بندہ زبان سے استغفار کرتا ہے لیکن دل و دماغ اور روح اس میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ خالی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن آنسو سچے ہوتے ہیں، وہ پورے وجود کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا مولوی صاحب، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتا دیا کہ آدمی اللہ کے خوف سے دور ہوگا تو اس کا دل سخت ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا، یعنی مردہ ہو جائے گا۔ مردہ کیسے؟ تو جمادات ہے نا پتر، یعنی مردہ نہیں، مردہ نہیں، بے جان کہو، جاندار نہیں ہے نا؟ جی مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کی گفتگو یاد کرتے ہوئے اس وقت عبدالحق پر شدید خوف طاری ہونے لگا۔ تو کیا میں مردہ ہو چکا ہوں؟ اس نے سوچا، اور مردے تو قیامت کے دن ہی زندہ ہوں گے۔ اس پر شدید گھبراہٹ طاری ہونے لگی، مگر پھر اسے مولوی صاحب کی بات کی گفتگو یاد آئی تو دل کو ڈھارس سی ہوئی۔ پانی کی بڑی اہمیت ہے پتر، مولوی صاحب نے کہا تھا۔ پانی اللہ کی بڑی اور کھلی نعمتوں میں سے ہے۔ روئے زمین پر زندگی ہی پانی کے دم سے ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ مردہ زمین کو دیکھو کہ کہیں زندگی کا نام و نشان نہیں۔ پھر ہم نے بارش نازل فرمائی تو وہ پھول کی طرح کھل اٹھی، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگا، طرح طرح کی نباتات پیدا ہو گئیں، پھل اور غذائی اجناس کو جو ہمارا رزق ہے، اور خوبصورت پھول اور پودے جو روح کو خوشی اور امید سے سرشار کرتے ہیں۔ ہم صحرا میں رہنے والوں سے زیادہ اس کا مشاہدہ اور کسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اور عبدالحق کو اپنا بچپن یاد تھا، جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اس صورتحال کو ذہن میں رکھ کر میں نے دل کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی پتر، اور اللہ کریم نے میری رہنمائی فرمائی۔ زمین بھی ایک دم سے مردہ نہیں ہوئی پتر۔ آخری بارش کا پانی جو اس کے اندر اترا ہوتا ہے وہ اس کے سینے کو تری دیتا رہتا ہے، اور جب بہت عرصے تک بارش نہیں ہوتی اور اندر اترا ہوا پانی ختم ہوتا جاتا ہے تو زمین پر مردنی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوکھتی چلی جاتی ہے، نباتات جھاڑ جھنکاڑ میں تبدیل ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ معدوم ہو جاتی ہے۔
بس اسے بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے دل کو زمین کی جگہ رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی پتر۔ دل ایمان سے، اللہ کی بندگی اور اس کے خوف سے اور اس کے احکامات ماننے سے کھلتا اور لہلہاتا ہے، اور جب بندہ ان سے دور اور محروم ہونے لگے تو وہ اندر پہلے سے موجود تری پر گزارا کرتا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہوگی کہ وہ اب بھی اللہ سے رجوع کر لے، اور وہ تری ختم ہو جانے پر دل سوکھی ہوئی زمین کی طرح بے آب و گیا ہو جاتا ہوگا، مگر امید کا ایک کمزور سا دھاگا پھر بھی بندھا رہ جاتا ہوگا۔ رکوع کر لے، اب بھی رجوع کر لے، غفلت چھوڑ، بندگی اختیار کر، ایمان کو تازہ کر اور اللہ سے توبہ کر۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو دل پتھر ہو جاتا ہوگا، پتھر سے بھی زیادہ سخت، جس میں نمی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ ایسی ہی صورتحال کے لیے اللہ نے فرمایا ہوگا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ عبدالحق کو یاد تھا، وہ تصور میں دیکھ سکتا تھا کہ یہ کہنے کے بعد مولوی صاحب نے جھرجھری لی تھی اور کہا تھا، اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے پتر، کہ ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے۔ عبدالحق بھی جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ اس سے میں نے آنسوؤں کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کی پتر۔ پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ پانی مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے تو مردہ دل کو بھی زندہ کر دے گا، اور دل کو زندہ کرنے والا پانی آنسو ہے، لیکن بارش کی طرح آنسوؤں پر بھی آدمی کو اختیار نہیں۔ دونوں بارشیں اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں، اور شاید دونوں سے محرومی بھی اللہ کی ناراضی کا اظہار ہے۔ اور دلوں پر مہر لگ جائے پتر تو لوگوں کو اللہ کی ناراضی کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو اللہ کو بھول بیٹھے اسے تو اس کا خیال ہی نہیں آ سکتا۔ اب سوچو پتر کہ جب موسم گزرنے لگیں اور بارش نہ ہو، زمین اور فصلیں سوکھنے لگیں، قحط کے آثار نمایاں ہونے لگیں، تو اللہ کو ماننے والے مل کر نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ رحمت فرماتا ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل زمین قحط سے دو چار بھی تو ہوتے رہتے ہیں مولوی صاحب، وہ تو اللہ کا قہر ہوتا ہے، اجتماعی سزا ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تھا، معاشرے کفر، شرک، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، معاشرے تو افراد سے بنتے ہیں، ہوتا یہی ہے کہ نیک تعداد میں کم اور بد تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ فرق بہت زیادہ بڑھ جائے تو قدرتی آفتیں آتی ہیں۔ میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ بارش نہ ہو تو اجتماعی طور پر نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، اور دل سخت اور آنکھیں خشک ہو جائیں تو آدمی کو صلاۃ توبہ پڑھنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کر کے اللہ سے رحم اور بخشش کی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن مولوی صاحب، آدمی اپنی کسی بھی تکلیف پر اور محرومی پر جو اسے بڑی لگتی ہے رو دیتا ہے، یہی تو دنیا دار دل کی نشانی ہے۔ پاک آنسو، اور پاک کرنے والے آنسو تو وہی ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہوں، جو نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کا اظہار ہوں، جو اللہ کی خشیت اور اس کی قدرت کا اعتراف ہوں، اور وہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے جب بندے سے خوش ہو۔ گریہ اللہ کی بہت بڑی رحمت، نعمت اور انعام ہے پتر، کہ اس سے دل میں اللہ کی بندگی، تقوی اور شکر گزاری کے پھول کھلتے ہیں اور دل گلزار ہو جاتا ہے۔ بات ہے اللہ کو خوش کرنے کی۔ ایمان کے ساتھ نیک اور صالح عمل اور اللہ کی مکمل اطاعت ضروری ہے۔ اللہ سے رجوع رکھنا پہلی چیز ہے، اور پھر آگے ہی آگے بڑھتے جانا ہے۔ دل کی فکر کرنا بہت ضروری ہے پتر، اور دل اللہ کے ذکر سے گداز ہوتے ہیں، بے خبری انہیں پتھر بنا دیتی ہے، اور کثرت استغفار کے باوجود آنسو نصیب نہ ہو تو آدمی ایمان کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرے، لوگوں کے کام آئے اور استغفار کرتا رہے، اس کے سوا بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا پتر۔ اور عبدالحق وہی کر رہا تھا، لیکن سینے میں اب بھی پتھر رکھا تھا، بس دھڑکن کی آواز گواہی دیتی تھی کہ وہ دل ہے۔ وہ کھانا کھاتا اور دوبارہ اسٹڈی میں چلا آتا، وہاں سے وہ عموماً بہت دیر سے اٹھتا، سونے کے لیے بیڈ روم میں جاتا تو ارجمند جاگ رہی ہوتی۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ یہ تو ارجمند کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس صبح وہ 4 بجے سونے کے لیے آیا تھا۔ ارجمند کو جاگتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ آج ارجمند تہجد سے محروم ہو گئی۔ یہ تو وہ وقت ہے جب وہ تہجد کے لیے بیدار ہوتی تھی، اور آج وہ سوئی ہی نہیں ہے۔ اسے بہت ملال ہوا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ دن میں کبھی نہیں سوتی ہے۔ ارجمند، تم میرے لیے نہ جاگا کرو، اپنے وقت پر سو جایا کرو، اس نے کہا۔ آپ کو کوئی ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے، اتنی رات کو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ میری وجہ سے تم تہجد سے محروم ہو جاؤ تو یہ مجھ پر بوجھ ہوگا۔ ارجمند نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن فوراً ہی سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ عبدالحق جانتا تھا وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اس نے پوچھا نہیں۔ لیکن آقا جی،
لیکن کچھ نہیں، یہ میرا حکم ہے، عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ جو حکم آپ کا آقا جی، ارجمند نے کہا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، جزاک اللہ۔ ارجمند بہت پریشان تھی، وہ عبدالحق کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی۔ وہ بالکل اچانک ہی بدل گیا تھا، اور تشویشناک بات یہ تھی کہ اس تبدیلی کی کوئی وجہ سامنے نہیں تھی، بلکہ اب وہ سوچتی کہ شاید اسے اس کا احساس بھی کچھ دیر سے ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا وہ کم از کم گھر میں نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس تبدیلی کا تعلق گھر کے کسی فرد سے ہرگز نہیں ہے، جو کچھ ہوا وہ گھر سے باہر ہی ہوا تھا۔ ایک دن اس نے بیٹھ کر سکون سے اس پر سوچنے اور یاد کرنے کی کوشش کی۔ کراچی آتے ہی تبدیلیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کا آغاز پھوپھا جان کے گھر ہونے والی ان کی دعوت سے ہوا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام، اور وہ تھا عبدالحق کا التفات۔ لیکن نہیں، وہ التفات سے بہت آگے کی بات تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ عبدالحق نے پہلی بار اسے دیکھا اور اس پر مفتون ہو گیا ہے۔ اور صرف اس قربت میں ہی نہیں، عبدالحق کی ہر نگاہ، اس کے ہر انداز، اس کے ہر لمس میں محبت کی ایسی شدت تھی جو وہ سمجھتی تھی کہ وہ خواب میں بھی نہیں پا سکتی۔ وہ ایسی وارفتگی تھی کہ جس کی آرزو کی جائے۔ اس نے اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا تھا۔ پھر اچانک ہی پہلی تبدیلی آئی۔ عبدالحق اس سے نظریں چرانے لگا، اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس گریز میں کھنچاؤ نہیں تھا، بلکہ شرمندگی تھی۔ وہ ٹب میں نیم گرم پانی سے اس کا مساج کرنے کے لیے اس کے پاؤں چھوتی تو اس کے پاؤں میں تھر تھراہٹ سی محسوس ہوتی، جیسے ان میں کوئی کرنٹ دوڑ گیا ہے۔ لمس کی اپنی زبان ہوتی ہے، لفظ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نہ تو لمس کبھی جھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی لمس پر اس کا رد عمل جسے چھوا جا رہا ہو۔ اور ارجمند وہ زبان خوب سمجھتی تھی۔ اس تھر تھراہٹ میں اکراہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک تڑپ، ایک لپک تھی۔ اس میں محبت میں لپٹی ہوئی ناتمام خواہش تھی، اور بے شک اس میں گریز بھی تھا۔ اس کی وجہ وہ نہیں سمجھ پائی، وہ الجھ کر رہ گئی۔ اس میں کوئی ناراضی ہوتی تو وہ ضرور سوچتی کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس پر عبدالحق اس سے خفا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر عبدالحق نے اسے اس خدمت سے، اس معصوم قربت سے روک دیا، اور اس کے انداز میں معذرت تھی، عاجزی تھی، لیکن اس نے اس کی وجہ نہیں بتائی، بلکہ اسے پوچھنے سے بھی روک دیا۔ وہ اس کے لیے ایک بڑی محرومی تھی، لیکن دستبرداری بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی۔ محبت کا اس کے نزدیک جو مفہوم تھا وہ اطاعت سے عبارت تھا۔ اسے تو بس اپنے محبوب کو خوش کرنا اور خوش رکھنا تھا۔ اگر وہ اس کے بغیر خوش ہے تو یوں ہی صحیح۔ پھر اسے ایک اور نعمت ملی۔ عبدالحق کا رویہ اس کے ساتھ معذرت خواہانہ اور شرمندگی کا تھا، جیسے اس کے دل پر کوئی بوجھ ہو۔ پھر ایک رات عبدالحق نے اپنے دل کا وہ بوجھ اتار ہی دیا۔ اس نے اس سے معذرت کی کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں دے سکا۔ اس نے بھی اس رات عبدالحق سے دل کھول کر بات کی۔ اس کے اور عبدالحق کے درمیان پکنک والے دن سے جو رابطہ قائم ہوا تھا، اس سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عبدالحق بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بات عبدالحق کے منہ سے سننے کی خوشی ہی اور تھی۔ پھر عبدالحق نے اس پر یہ راز کھولا کہ اس نے اسے اپنی خدمت سے کیوں محروم کیا۔ وہ تو اس کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ یہ تو اللہ کا اپنا فرمان ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اس سے ہی کی جانی چاہیے۔ اس کے لیے قابل فخر بات تھی کہ اس کا شوہر اس جذبے سے مالا مال تھا، اور یہ اس کی منزل تھی۔ وہ خود بھی بہت کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اس بات میں اسے کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس معاملے میں عبدالحق کے سوچنے کا انداز غلط ہے۔ وہ اللہ کی محبت کو عام اور دنیاوی انداز میں لے رہا تھا۔ اس کی اپروچ یہ ہے کہ جیسے اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی ہر محبت کو ترک کر دینا ضروری ہو، حالانکہ اللہ نے رہبانیت کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ اللہ نے دنیا ترک کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ وہ عبدالحق کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن اس میں حیا مانے تھی۔ عبدالحق یہ گمان کرے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے تحت یہ کوشش کر رہی ہے، یہ وہ نہیں چاہتی تھی، اور عبدالحق لامحالہ یہی سمجھتا۔ دوسرے اس نے عبدالحق کے کہے بغیر یہ بات سمجھ لی کہ عبدالحق اس وقت جذباتی طور پر جہاں پہنچا ہوا ہے، وہاں اس کے لیے ہر دنیاوی تعلق کو ختم کر لینا بہت آسان ہے، بلکہ وہ اپنے اور اس کے تعلق کے بارے میں اسی انداز میں سوچ رہا تھا۔ اس بات نے ارجمند کو دہلا دیا، اور اس کا انداز دفاعی ہو گیا، اور اس نے اس بات کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر اپنا ہر حق عبدالحق پر معاف کر دیا۔ اور یہ بات اس نے نہایت خلوص سے اپنے وجود کی تمام تر سچائی کے ساتھ کہی تھی، اور اس نے یہ بھی سچ کہا تھا کہ اگر عبدالحق کو ایک بلند مقام کی آرزو ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کی ہر ممکن مدد کرنا اور اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرنا اس پر فرض ہے۔ اس وقت ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ وہ بہت بڑی بات کہہ رہی ہے۔ بشری کمزوریوں سے کون بچ سکتا ہے؟ مجھے خود پر پورا بھروسہ ہے، اس نے تنبیہی سوچ کے جواب میں خود سے کہا۔ میں نے غلط نہیں کہا
کہ ان کی بیوی ہونا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں ان سے ہمیشہ محبت کروں گی۔ اور اس کے بعد اچانک یہ نئی تبدیلی آئی، ایسا لگا کہ عبدالحق دنیا سے بے تعلق ہو گیا ہے۔ کھانا بھی وہ رغبت سے نہ کھاتا، بلکہ کھانا اسے یاد ہی نہ رہتا، بس وہ اسٹڈی میں بیٹھا رہتا۔ وہ کیا سوچتا، کیا کرتا ہے، یہ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس پانی کا جگ اور گلاس رکھ آتی، کبھی چائے لے کر جاتی، بس اس کے ہونٹ اسے ہلتے نظر آتے۔ پہلے تو اس نے یہی سوچا کہ عشق میں ایسی کیفیات آتی ہیں، لیکن 2-3 دن بعد اسے احساس ہوا کہ ان کیفیات میں سرمستی اور خوشی ہوتی ہے، جبکہ عبدالحق سراسر ناخوش نظر آ رہا ہے۔ کوئی بات تھی ضرور، لیکن وہ اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسٹڈی میں عبدالحق کا قیام طویل تر ہوتا گیا، اور بری بات یہ ہوئی کہ وہ ایک اور خوشی سے محروم ہو گئی۔ ہفتے کی رات اور اتوار کے دن دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر قرآن کی آیات پر باہم غور کرتے، تبادلہ خیال کرتے، لیکن عبدالحق کی اس کیفیت میں وہ سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ ارجمند نے 2-3 بار اسے یاد بھی دلایا، لیکن عبدالحق نے اسے ٹال دیا۔ عبدالحق اسٹڈی میں رہتا اور وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ صبح 4 بجے اٹھنا اس کا معمول تھا۔ عبدالحق کی وجہ سے دیر سے سونے سے اس میں خلل تو نہیں پڑا، لیکن اس کی صحت پر اثر پڑنے لگا۔ وہ تھکی تھکی رہتی، دن میں اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر ایک رات اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 4 بجے تھے، اور عبدالحق ابھی تک خوابگاہ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے دل پر گھونسا سا لگا، ارے آج میں تہجد سے محروم رہ گئی، اس نے دکھ سے سوچا۔ اسی لمحے عبدالحق خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ تہجد سے محروم ہو گئی ہے۔ اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے نہ جاگا کرے، اپنے وقت پر سو جایا کرے۔ ارجمند نے خوشی سے اس حکم کو قبول کیا۔ وہ اپنی سب سے بڑی روحانی خوشی سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس رات بھی اسے محروم نہیں ہونے دیا۔ فجر کا وقت 5:30 بجے کا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ جو اس کے بیدار ہونے کا وقت ہے، اس میں اسے نیند بھی آئے گی، اور آ گئی تو وہ 4:45 بجے اٹھ بھی سکے گی۔ لیکن اس نے سوچا، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور 4:45 بجے جاگنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کی رحمت کہ لیٹتے ہی اسے نیند بھی آ گئی، اور ٹھیک 4:45 بجے اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اگلے روز سے وہ اپنے وقت پر سونے لگی۔ عبدالحق کے لیے وہ بہت دعا کرتی تھی کہ جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کا تو اسے پتہ نہ چلا، لیکن ایک رات شدید گھبراہٹ کے عالم میں اس کی آنکھ اس احساس کے ساتھ کھلی کہ ایک نہایت شدید طوفان نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ سہم کر رہ گئی، کچھ کہہ نہیں سکی، کچھ کر بھی نہیں سکی۔ عبدالحق بہت تنہا تھا، بہت اکیلا۔ تنہائی تو ہمیشہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ تنہائی میں ہمیشہ اسے اللہ کی قربت کا احساس ہوتا تھا۔ ساعتیں پل کی طرح گزرتی ہیں، لطف ایسا کہ روح سرشار ہو جاتی تھی۔ تنہائی میں یاد خدا تھی، ذکر خدا تھا، قرب خدا تھا۔ وہ تو عبادت کے بغیر بھی عبادت تھی۔ آپ بیٹھ کر اپنے رب کے، اس کی شان کے بارے میں سوچتے رہیں، اندر قطرہ قطرہ سکون گرتا رہے، جمع ہوتا رہے۔ اب پہلی بار اسے تنہائی اور اکیلے پن کا فرق معلوم ہو رہا تھا۔ یاد خدا تو اب بھی تھی، ذکر خدا بھی تھا، عبادت بھی تھی، لیکن وہ قرب خدا سے محروم تھا۔ اللہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ تو اس سے خفا تھا، اور وہ نہیں تھا تو وہ اکیلا تھا، نہایت اکیلا۔ اسے پتہ چلا کہ تنہائی خوبصورت کیوں ہوتی ہے۔ تنہائی میں آدمی اکیلا نہیں ہوتا، کوئی محبوب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ محفل سے زیادہ پر لطف اور دل نشیں ہوتی ہے۔ اس میں تو دل پھول کی طرح کھل جاتا ہے، رگوں پے میں خون کی جگہ سرشاری رقص کرتی ہے۔ اس نے بہت سوچا، لیکن تنہائی کا کوئی متبادل لفظ اسے نہیں ملا۔ اکیلا پن ایسی کیفیت تھی جسے تنہائی کا متبادل سمجھنے پر دل آمادہ نہیں تھا۔ اس تنہائی کا نام کچھ اور رکھا جائے جس تنہائی میں خود سے بھی وحشت ہو۔ وہ سوچتا کہ جسے وہ تنہائی کہتا ہے وہ تو بہت لطیف اور غیر عرضی بلکہ آسمانی نعمت تھی، اور اگر یہ بھی تنہائی ہے تو بے حد محیب تنہائی ہے۔ اس میں تو دل بوجھل رہتا ہے۔ وہ آفس میں بھی مصروفیت اور لوگوں کے بیچ میں اکیلا رہتا تھا، اور بھرے گھر میں بھی اکیلا۔ لوگوں سے باتیں کرتا، ان کے درمیان بیٹھتا، لیکن در حقیقت نہ وہ وہاں ہوتا تھا اور نہ ہی وہ بات کر رہا ہوتا تھا۔ وہ تو اس کے اندر کوئی مشین تھی جو خودکار طریقے سے چل رہی ہوتی تھی۔ وہ محسوس کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ گھر میں وہ اسٹڈی میں بیٹھا رہتا، صرف نماز کے لیے باہر جاتا اور پھر وہیں آ بیٹھتا۔ ارجمند چائے لا کر دیتی تو وہ چائے پی لیتا بغیر کسی خواہش کے۔ وہ اس کے ذائقے کو بھی محسوس نہ کر پاتا۔ ارجمند پانی کا جگ اور گلاس رکھ جاتی، مگر اسے پانی پینے کا خیال بھی نہ آتا۔ کبھی وہ آتی اور دیکھتی کہ جگ ویسے کا ویسا رکھا ہے تو گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیتی۔ وہ انکار نہ کرتا، پی لیتا۔
لیکن نہ اسے ضرورت محسوس ہوتی، نہ پانی پینے کے بعد تشفی کا کوئی احساس ہوتا۔ ایک اور بات ہوئی، استغفار سے سینے میں رکھا پتھر نرم نہ ہوا تو اس کے ارتکاز میں بھی خلل پڑنے لگا۔ وہ نہایت کثرت سے استغفار کر رہا تھا، استغفار اس کا وظیفہ بن گیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے زبان لڑکھڑانے لگتی، استغفار کے حروف خلط ملط ہونے لگتے، الفاظ کچھ کے کچھ ہو جاتے اور اسے پتہ نہ چلتا۔ پتہ چلتا تو شرمندگی اور بڑھتی، وہ پھر دھیان قائم کرتا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ اس نے اس کی وجہ پر غور کیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کا دل یکسو نہیں تھا، وہ پتھر تھا لیکن لرزتا محسوس ہوتا تھا۔ کیوں؟ جب یہ پگھلتا نہیں تو لرزتا کیوں ہے؟ اسے پتھر والی آیت کا ایک حصہ یاد آیا، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو یہ تو اچھی نشانی ہے، اس نے سوچا، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ شاید ہو، لیکن ایسا لگتا تو نہیں، تو پھر یہ لرزہ کیسا؟ اچانک اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ خوف نہیں، ہول ہے، خوف سے بہت آگے کی چیز، جس میں ہر پل لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی میں اس طرح کا ایک ہی تجربہ تھا، وہ لڑکپن کی بات تھی، جب اس کی ماں بستر مرگ پر تھی اور باپ نے کہا تھا کہ بھگوان سے پرارتھنا کرو کہ تمہاری ماتا جی کو جیون دان دے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوجا کے کمرے میں پرارتھنا کے لیے گیا تھا۔ اس وقت اس کے دل کا وہی حال تھا جو اب ہے۔ ہاں، وہ خوف تھا اور غم تھا، وہ ہول تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ البتہ اس وقت اسے یہ احساس تھا کہ ماتا جی مر جائیں گی۔ غم یہ تھا کہ وہ دوبارہ انہیں کبھی نہیں دیکھ سکے گا، وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں ملیں گی۔ مگر یہ ہول اس وقت کے ہول سے بہت بڑھ کر تھا، شاید اس لیے کہ اس وقت اسے معلوم تھا کہ کیا بہت برا ہونے والا ہے، اور اب وہ پوری طرح بے خبر تھا، اندھیرے میں تھا۔ ایک دم اسے ایک آیت مبارکہ کا خیال آیا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آیت قرآن میں بلکہ سورہ بقرہ میں ہی متعدد بار آئی ہے۔ اس آیت میں ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے، اللہ خوشخبری دیتے ہیں، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ غم۔ اس نے سوچا، ماتا جی والا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس وقت اوتار سنگھ تھا، لیکن اب ایسا کیوں؟ اور اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں ایمان سے محروم ہو چکا ہوں۔ یہ خیال تو بہت ہی جان کاہ تھا۔ وہ استغفار بھول کر اپنے باطن کی جانچ پڑتال میں مصروف ہو گیا۔ وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، وہ تمام فرشتوں پر، تمام پیغمبروں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے پر یقین کامل رکھتا ہے۔ اسے اس پر یقین ہے کہ وہ مقررہ وقت پر مرے گا، دفن ہوگا، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے اعمال کا اس روز حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آخری سوال کو چھوڑ کر اپنے علم کی حد تک اس کا سچا جواب اسبات میں تھا۔ آخری سوال کے جواب میں یہی کہہ سکتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کون جانے وہ کم خرچ کرتا ہو، کون جانے وہ دکھاوا کرتا ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو ایمان تو اس کا ٹھیک ہے، کمزور سہی، لیکن وہ ایمان سے محروم تو نہیں۔ پھر یہ خوف اور غم کیوں؟ یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس نے تمہیں خود سے دور کر دیا ہے۔ لیکن نہیں، تم خود اس سے دور ہو گئے اپنے ایک برے عمل کی وجہ سے، اور جب اللہ سے دور ہوگے تو خوف اور غم تو ہوگا، لیکن اللہ ایسا ناراض ہونے والا کہاں ہے؟ اسے ناراض کرنا کوئی آسان نہیں، کیونکہ وہ تو بہت رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تمہارے کتنے ہی گناہ تو وہ یوں ہی تمہاری بے خبری میں معاف کر دیتا ہے، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اسے ناراض کرنا تو سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ماں کو ہی دیکھو، کچھ بھی کر لو خفا نہیں ہوتی، خفا ہو تو بد دعا نہیں دیتی، دکھ میں دیکھے تو تڑپتی ہے، دیکھا نہیں جاتا اس سے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے تڑپ کر دعا کرتی ہے۔ اور اللہ تو ماں سے 70 گنا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ تو بغیر دعا کے بھی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ یہ ہوا کیا ہے آخر؟ اچانک اسے خیال آیا کہ اپنا جرم، اپنی بدبختی تو اسے معلوم ہے۔ اللہ نے بہت بڑی سعادت، نعمت عظمیٰ اس کی طرف بڑھائی، اور اس نے عجز اور تشکر کے ساتھ اسے قبول کرنے کے بجائے اس سے منہ پھیر لیا۔ جرم تو بہت بڑا ہے، اور نیت کے اخلاص کا اللہ کے سامنے کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے، 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں اور ان کے درمیان،
اور سینوں میں چھپے ہر بھید سے بھی وہ باخبر ہے۔ اور اللہ پر ایمان، یہ تو آسان ہے بھی نہیں۔ ایمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ فہم و علم و شعور کے ہر ذرے سے ماورا ہے۔ جاننے والے اسے اتنا ہی سمجھ اور جان سکتے ہیں جتنا اس نے اپنے بارے میں بتایا، اور جتنا بتایا وہ تو اس کے ایک معمولی حصے سے بھی واقف نہیں۔ اللہ کی تمام صفات پر ایمان ضروری ہے، یہی نہیں اپنے پورے وجود پر اس آگہی کا نفاذ بھی ضروری ہے۔ یوں وہ عقیدے میں شامل ہوگا، اور پھر آپ کے اعمال اس کے تابع ہوں گے۔ شرک سرزد ہونے کا خطرہ تو ہر سانس کے ساتھ تلوار کی طرح سر پر لٹکتا رہتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ چوکنا رہنے کی حد کر دے، لیکن وہ تو بڑی لاپرواہی سے زندگی گزارتا رہا ہے۔ اس نے اپنے جرم پر غور کیا۔ اللہ نے اس کی طرف بہت بڑی نعمت اور سعادت بڑھائی، اور اس نے وہ کسی اور کی طرف بڑھا دی۔ کیا اسے اس کا حق حاصل تھا؟ کیا وہ نعمت اس کے اختیار میں تھی؟ نہیں۔ اور اس نے نعمت جس کی طرف بڑھائی، اللہ نے استفادہ نصیب نہیں ہونے دیا، یعنی اسے جتا دیا کہ اس کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اس سے کئی بڑے بڑے جرائم اس سے سرزد ہوئے۔ منہ موڑنا، اور اللہ منہ موڑنے والے کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ بے نیازی تو صرف اسی کو زیبا ہے۔ پھر اس نے گمان کیا کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اور یہ گمان کرتے ہوئے اس نے نہ یہ سوچا اور نہ ہی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے ہے، اور اس نے سوچا کہ وہ یہ سعادت خود ہی حاصل کر لے گا۔ یہ تو غضب ہی ہو گیا۔ نادانستگی میں، بے خبری میں ہی صحیح، اس نے اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا۔ یہ تو کفر ہے۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ اتنے بڑے بڑے جرائم، اللہ کے سامنے عجز کے بجائے بے نیازی اختیار کرنا، اور جیسا کہ شہزادے محمد بن عثمان نے کہا کہ اس نے تکبر کیا، اور پھر کفر۔ توبہ کیسے قبول ہوگی؟ پہلے کفر سے پاک ہونے کے لیے ایمان تو لاؤ، اس نے خود سے کہا۔ اس نے استغفار کو چھوڑا اور لا الہ الا اللہ کے ورد میں مصروف ہو گیا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اللہ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا ارادہ، اور اوقات اس کی کیا تھی؟ یہ کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جس سے محبت کرنا چاہتا تھا وہ اس سے روٹھ گیا تو وہ اسے منانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا، جبکہ وہ بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ نتیجہ کچھ نہیں نکلا تو اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کا ایک ہی کام ہے، یکسو ہو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا۔ یکسوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گھر میں تو کوئی اس سے تعارض نہیں کرتا تھا، سب نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کسی باطنی بحران سے دوچار ہے اور اپنے ہی طور سے اس سے نمٹے گا۔ کسی نے اس سے گلہ نہیں کیا، لیکن نور الحق تو بچہ تھا، وہ یہ سب کہاں سمجھتا تھا۔ اس روز اس نے دفتر سے آ کر کپڑے بدلے، کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ نور الحق کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ لفظ نہیں تھے، لیکن اس میں بڑی واضح پکار تھی۔ کسی چیز نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ نور الحق بستر پر لیٹا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبدالحق کو اس کی نگاہوں میں کھلی محبت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ کیا اتنے چھوٹے بچے بھی محبت کرتے ہیں؟ کیا انہیں محبت کا اظہار کرنا بھی آتا ہے؟ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر نور الحق نے ہاتھ پاؤں بھی چلانے شروع کر دیے، اور پھر اس میں تیزی آتی گئی۔ دوسری طرف کی بے لفظ صداؤں کا تاثر بھی بڑھنے لگا۔ ان آوازوں میں تڑپ تھی، التجا تھی۔ عبدالحق کا دل چاہا کہ لپک کر اسے اٹھائے اور سینے سے لگا لے، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ اس نے سوچا میرا بھی تو یہی حال ہے، لیکن میرا رب میری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ادھر نور الحق نے دونوں ہاتھ بھی اس کی طرف پھیلا دیے۔ اس کی نگاہوں میں بھی التجا تھی۔ سوری بیٹے، مجھے ایک اور مہم درپیش ہے، بہت بڑی مہم۔ عبدالحق بڑبڑایا اور پھر منہ پھیر کر کمرے سے نکل آیا۔ وہ کمرے سے نکلا تو ارجمند نظر آئی۔ آپ مجھے چائے اسٹڈی میں دے دینا، عبدالحق نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اسٹڈی کی طرف چل دیا۔ اس رات اس نے ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ صبح دفتر پہنچتے ہی استعفیٰ دے دے گا۔ مگر اس رات اس نے خواب میں بہت عرصے کے بعد ان بزرگ کو دیکھا جنہوں نے دہلی میں اسے مسلمان کیا۔ اس کا نام عبدالحق رکھا اور اسے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ وہی بزرگ جنہیں اس نے اس سے پہلے ایک بار ٹھاکروں کی گڑھی میں بھی دیکھا تھا، جب وہ ماتا جی اور پتا جی کے ساتھ اماں کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بہت دل گرفتہ اور ملول لگ رہے تھے۔ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ اس نے ان سے پوچھا۔ تجھے اس حال میں جو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ تو میرے لیے دعا کرے نا۔ دعا تو بہت لوگ کرتے ہیں تیرے لیے، مگر کبھی کوئی معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
یہ معاملہ تو تجھے خود ہی ٹھیک کرنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس نے بے بسی سے کہا، آپ ہی میری رہنمائی کریں۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے تو تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھول گیا نا؟ بزرگ کے لہجے میں ملامت تھی۔ بندے کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، اس کے وجود میں صرف دل ہی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی بات سمجھ سکتا ہے۔ دل میں خرابی ہو تو کیسے سمجھے گا کوئی؟ سب چھوڑ کر دل کو ٹھیک کر لے۔ کیسے کر لوں؟ کیا کروں؟ میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں جتنی مجھے اجازت ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ توبہ کرنے پر ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن استغفار سے پہلے معاملات درست کرنا ضروری ہیں۔ کفران نعمت بہت بری بات ہے، اس سے خود کو بچا۔ کفران نعمت پر اللہ مہربان بخش دے، اور چاہے تو وہ نعمت بھی تیرے پاس رہنے دے، چاہے تو وہ نعمت ایک مدت کے لیے چھین لے اور چاہے تو ہمیشہ کے لیے چھین لے۔ بخشش کے باوجود، ہاں بخشش کے باوجود یہ احساس بندے کو ہو جائے تو وہ کبھی کسی نعمت سے منہ نہ موڑے، اور ایک بار غلطی ہو جائے تو دوبارہ ہمیشہ محتاط رہے۔ اور میں تجھے کفران نعمت سے زیادہ بڑی بات سے آگاہ کروں جو اللہ کو غضبناک کرتی ہے۔ بزرگ نے کچھ توقف کیا، پھر بولے، وہ ہے اللہ کی کسی نعمت کو کسی بھی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اللہ نے جس پر بندے کو مکلف نہیں کیا، بندے کا اسے از خود اپنے پر مکلف کر لینا، یہ شیطان کی پیروی کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ خود اسے اس بندے پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ کام بنی اسرائیل نے بڑی کثرت سے کیا اور محروم اور ذلیل و خوار ہوئے، اور اگر کفران نعمت پر اللہ کسی کو اس نعمت سے محروم کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دوبارہ عطا کرے۔ تو اسے خوش کرنے کی کوشش کرو، ایمان کو مستحکم کرو، اللہ کی اطاعت کرو، جس کو اس نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس چیز سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ، صالح اعمال کی طرف لپکو۔ کفران نعمت پر اس سے توبہ استغفر اللہ کرتے ہوئے اس نعمت کے لیے دعا کرتے رہو، خواہ عمر تمام ہو جائے، جب وہ خوش ہوگا تو عطا فرما دے گا۔ عبدالحق کو خواب میں بھی دلی طمانینت کا احساس ہوا، لیکن تو ایک اور غلطی کرنے جا رہا ہے۔ وہ کیا؟ عبدالحق پھر خوفزدہ ہو گیا۔ ملازمت چھوڑنے والا ہے نا؟ جی، لیکن تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہی تو ہے کہ بندے کو نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی چیز کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے ڈر، اس ڈر سے وہ اسے نہیں چھوڑتا کہ کہیں کفران نعمت نہ سرزد ہو جائے۔ جب اللہ چاہے گا خود بندے کو اس سے اور اس چیز کو بندے سے دور کر دے گا۔ میں سمجھ گیا حضرت، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ سمجھا یا نہیں۔ ایک اور بات تجھے سمجھانی ہے، منزل تک پہنچنے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا، بہت راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ایسا ہوتا ہے جو سیدھا اور صاف ہوتا ہے مگر وہ بے حد طویل ہوتا ہے، دیگر راستے مختصر ہوتے ہیں لیکن ان میں بندے کے لیے طرح طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ خطرہ جان کا ہو تو بندہ مول لے سکتا ہے، لیکن ایمان کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ اور سن، ہر فضول چیز اہم بھی نہیں ہوتی، نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آخرت کی منزل نہ ملی تو اس کی کوئی تلافی، کوئی ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ جہنم کی ابدی زندگی ہی در حقیقت سب سے ڈراؤنی چیز ہوتی ہے، اور تو نے تو اپنے لیے ویسے ہی بہت دشوار منزل منتخب کی ہے۔ اللہ تجھے کامیاب کرے، لیکن راستہ صحیح منتخب کرنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ جلد بازی کا کھیل نہیں، سیدھے اور طویل راستے پر منزل تو سامنے نظر آتی رہتی ہے، بھٹکنے کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن مختصر اور پرخطر راستے پر تو آدمی راہ سے بھٹک بھی جاتا ہے۔ آدمی اللہ کی عطا کی ہوئی آسانی چھوڑ کر مشکل کی طرف لپکے تو اس میں اللہ خوش نہیں ہوتا، ویسے ہی جیسے آدمی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو خود پر حرام کر کے اسے ناخوش کرتا ہے۔ جلد از جلد منزل پا لینے کی ہوس میں ایمان گنوا دینا بہت ہی بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا حضرت، میں تیرے لیے اتنا ہی کر سکتا تھا، اتنی ہی اجازت دی گئی تھی مجھے، اب آگے تو جان اور اللہ جانے۔ اور عبدالحق کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا ارجمند اٹھ چکی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، ورنہ ارجمند اسے جگا دیتی۔ وہ بستر پر لیٹا خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے خیال میں خواب واضح تھا، اسے ملازمت چھوڑنے سے روک دیا گیا تھا، اسے بتا دیا گیا تھا کہ اسے ملازمت نہیں چھوڑنی، وقت آئے گا، اللہ کو منظور ہوگا تو اسے خود ہی رہائی مل جائے گی۔ خواب حوصلہ افزا تھا کہ اللہ کی طرف سے رابطہ تھا۔ ناراضی تو ابھی دور نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے اللہ کو اور زیادہ ناراض کرنے سے بچا لیا گیا تھا۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے اخبار کی ایک خبر پر نظر پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔
واشنگٹن میں کار کے ایک حادثے میں سعودی شہزادے محمد بن عثمان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بے ساختہ اس کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہو گیا۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے شہزادے نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں گے، بشرط یہ اللہ کو منظور ہوا، اور شاید اس بات سے اسے کچھ امید بھی بندھی تھی۔ یقین سے وہ بہرحال کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس موت سے یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ اس کے لیے اللہ کی منظوری نہیں تھی۔ خواب میں بزرگ نے کہا تھا، کوئی معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ معاملہ تو تجھے خود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ اور خواب دیکھنے کے ساتھ بعد ہی یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ خواب کے بعد صورتحال بہتر ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ سینے میں موجود دل پہلے ہی کی طرح پتھر تھا اور آنکھیں خشک۔ اس نے اپنی یادداشت کی حد تک خواب کی ہر بات اپنی ڈائری میں لکھ لی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں ان میں اس کے لیے اشارے تھے اور وہ انہیں پڑھتا رہتا تھا۔ دوسری طرف نور الحق کے معصوم تقاضوں میں اور شدت آ گئی تھی۔ اب وہ جب بھی اسے دیکھتا تو ہاتھ پھیلاتا اور تیزی سے پاؤں چلاتے ہوئے منہ سے آوازیں نکالتا جیسے اسے بلا رہا ہو، اور وہ آواز لہجے اور مفہوم سے عاری نہیں تھا، اس میں تڑپ، محبت اور بلاوا تھا۔ لیکن عبدالحق تو اپنی پریشانی میں گم تھا۔ اس نے بچے کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اس سے نظریں چرانے لگا۔ خواب میں بزرگ نے کہا تھا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ایمان کو مستحکم کرو، اللہ کی اطاعت کرو، توبہ استغفار کرتے ہوئے اس نعمت کے لیے دعا کرتے رہو، خواہ عمر تمام ہو جائے۔ خواب نے اسے ایک اطمینان بہرحال دلا دیا تھا، یہ کہ وہ ایمان سے محروم نہیں ہوا ہے۔ تبھی تو ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے کہا گیا۔ نیک اعمال میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا تھا۔ اس نے صدقات اور خیرات میں اضافہ کر دیا، اور وہ کوشش کرتا کہ اس کے اور لینے والے کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ اس نے زبیر کو فون کر کے اسے بھی یہ ہدایت کر دی۔ اب اس کے بعد توبہ استغفار ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اس میں بھی جان لگا دی، لیکن سب کچھ پہلے جیسا ہی رہا، بلکہ اکیلے پن کا احساس اور بڑھ گیا۔ اسے لگتا کہ کہیں کوئی اس کا اپنا نہیں ہے، بھری دنیا میں وہ اکیلا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے نہ کچھ نظر آتا تھا، نہ سنائی دیتا تھا۔ اب تو اپنے بیٹے کی مطالبہ کرتی ہوئی پکار بھی اس کی سماعت تک نہیں پہنچتی تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ اس کے اندر مایوسی اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ مایوسی سے وہ بہت ڈرتا تھا کہ وہ کفر ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ مایوسی خود اپنے آپ سے تھی۔ اللہ سے مایوسی تو تباہ کن ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ خود سے مایوسی بھی بالواسطہ اللہ سے ہی مایوسی ہوگی، اس لیے وہ اس سے اپنے وجود کی پوری طاقت سے لڑتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جھنجھلاہٹ شدید ہوتی گئی، بلکہ اندر غصہ بھی بھر گیا۔ وہ سوچتا، اللہ کے سوا کوئی میرا نہیں، اور وہ مجھ سے خفا ہے، میں اسے منانے میں ناکام ہوں، اور مجھے بتا دیا گیا ہے کہ دعائیں میرے لیے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن اسے کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اسی رات وہ اپنے خواب گاہ میں پہنچا تو غصے اور جھنجھلاہٹ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو دیوار سے سر ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دیتا۔ اس کے اندر وہ وحشت اور دیوانگی بھری ہوئی تھی جس کا اسے کوئی سابقہ تجربہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ لائٹ آف کرنے سے پہلے اس کی نظر ارجمند پر پڑی۔ وہ سوتے میں بہت بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا اور اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر اس کے حسن کو دیکھنے اور اللہ کی قدرت اور منائی کو سراہنے کے قابل نہیں تھا۔ میں اکیلا کہاں ہوں؟ اس نے سوچا، یہ میری منقوہہ ہے، اللہ نے اسے میرے تصرف میں دیا ہے۔ لیکن پھر اندر غصے اور جھنجھلاہٹ کا سمندر بکھرا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر اس کی روح بدلی، اس نے کچھ کیا بھی نہیں، میں تکلیف میں ہوں اور یہ آرام سے سو رہی ہے، یہ میرے اکیلے پن کو دور کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، کچھ مصرف نہیں اس کا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی گرفت میں بے پناہ سختی تھی۔ ارجمند کی آنکھ گھبراہٹ سے کھلی۔ گہری نیند سے جاگنے پر کچھ دیر تک تو ویسے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بات پوری طرح سمجھ میں آنے سے پہلے اسے یہ احساس بہرحال ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن جس انداز میں ہو رہا ہے وہ اس کے لیے بے حد اذیت ناک ہے۔ لیکن اس حال میں بھی اسے احساس رہا کہ ایسا کچھ نہ ہو جس سے عبدالحق کی اہانت یا دل آزاری ہو۔ اس نے خود کو طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور جب وہ پوری طرح بیدار ہوئی تو طوفان گزر چکا تھا۔ چند لمحے تو وہ دم سادھے لیٹی رہی، اس میں جیسے ہلنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ پھر عبدالحق کی سانسوں کی لے سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ سو چکا ہے۔
اس نے سر گھما کر اسے دیکھا، لیکن اندھیرے میں وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی۔ چند لمحوں میں اس کی نگاہ اندھیرے کی عادی ہوئی تو عبدالحق کا چہرہ اسے نظر آیا۔ وہ واقعی سو چکا تھا۔ چند لمحوں میں اس طرح بے سود ہو کر اس کا سو جانا اسے حیرت ہوئی۔ پھر خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ ایسے میں ہوا ہو کہ عبدالحق بھی سو رہا ہو۔ وہ خود بھی نیند میں تھی، اس لیے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن یہ بات اس کے دل کو لگی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ عبدالحق کی فطرت اور اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا۔ اس کی جسمانی کیفیت ایسی تھی جیسے جسم کسی بہت بھاری ملبے کے بوجھ تلے دبے رہنے کے بعد باہر نکلا ہو، اور یہی نہیں، اس کی روح بھی زخمی تھی۔ نیند اس کی غائب ہو چکی تھی۔ ایسے میں وہ سوچنے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اور سوچنے کو عبدالحق کے سوا تھا ہی کیا؟ سوچا تو بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ عبدالحق تو بہت دن سے پریشان تھا، کوئی بہت بڑی بات تھی جس نے اسے ہلکان کر رکھا تھا، اور یہ طے ہے کہ اس نے اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کی تھی، دادی اماں سے بھی نہیں۔ دادی اماں نے تو خود اس سے کہا تھا عبدالحق کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، تو آپ ان سے پوچھیں نا، آدمی دل کا بوجھ ہلکا نہ کرے تو پریشانی بہت بڑی بن جاتی ہے، اس نے کہا تھا۔ پوچھا تھا پر کچھ بتایا نہیں اس نے۔ نکی، تو پوچھنا اس سے، دیکھ تو صحیح، گھلتا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں بتایا تو مجھے کیا بتائیں گے؟ بہت سی باتیں آدمی صرف اپنی بیوی سے ہی کر سکتا ہے، اور اماں کی بات درست ثابت ہوئی تھی۔ عبدالحق نے بات اسی سے کی تھی، لیکن زبان سے نہیں، اسے روندنے کے عمل سے، اور اس طرح اس نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ اتنا پریشان ہے کہ اس کی شخصیت ہی مسخ ہو گئی ہے۔ اسے اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہے؟ اسے اس سے پوچھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ اس کی فطرت نہیں تھی، وہ خود کو شوہر پر تھوپنے کی قائل نہیں تھی، لیکن دوسری طرف وہ اسے خسارے میں پڑتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، باتھ روم گئی، غسل کر کے نکلی اور تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے بہت دعا کی، عبدالحق کے لیے بھی، کہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے، ہر مشکل آسان ہو جائے، اور اس کا ہر مسئلہ حل ہو جائے بالخیر، اور اپنے لیے بھی کہ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے باتھ روم میں عبدالحق کے لیے پانی تیار کیا اور اسے جگا دیا۔ اس کی آنکھ کسی طرح کھل ہی نہیں رہی تھی، مگر اس نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دیا۔ آغا جی، باتھ روم میں جا کر غسل کر لیجئے، میں نے پانی تیار کر دیا ہے۔ اس صبح وہ عبدالحق کے دفتر جانے کے لیے کپڑے نکال رہی تھی کہ عبدالحق کمرے میں آیا۔ اس کے آتے ہی اسے نور الحق کی ننھی منھی عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور وہ بہت عجیب منظر تھا۔ وہ زبان کوئی اور تھی، لیکن اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ نور الحق عبدالحق سے باتیں کر رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ بار بار عبدالحق کی طرف ہاتھ پھیلاتا، جیسے اصرار کر رہا ہو کہ اسے گود میں لے لے، لیکن عبدالحق اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں ارجمند کو گمان ہوا کہ وہ دانستہ بچے سے نظریں چرا رہا ہے، اور نور الحق کا اصرار بلکہ جوش و خروش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آواز بلند ہو رہی تھی، اور اب وہ ہاتھ پاؤں بھی چلا رہا تھا، اور وہ کھلی اور صاف محبت تھی جو عبدالحق کو دیکھتے ہوئے بچے کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ اس معصوم محبت کو دیکھ کر ارجمند کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عبدالحق ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھا داڑھی میں کنگھا کر رہا تھا۔ سنیں آغا جی، اسے تو دیکھیں ذرا، اس نے عبدالحق کو پکارا۔ کسے دیکھوں؟ عبدالحق کی نظریں اب بھی آئینے میں اپنے عکس پر تھیں۔ نور الحق کو۔ کیا ہوا اسے؟ دیکھیں تو صحیح۔ عبدالحق نے بچے کی طرف دیکھا اور بے پرواہی سے بولا، بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ خوش نہیں، یہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کی گود میں آنا چاہتا ہے۔ کمال کرتی ہو ارجمند، اتنا سا بچہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ بچے تو باتیں کرتے ہیں، ہماری زبان سیکھنے سے پہلے اپنی زبان میں باتیں کرتے ہیں، اور تم اس کی یہ زبان سمجھتی ہو؟ عبدالحق نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے پتا چلا تمہیں کہ یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے؟ یہ جو اتنی تیزی سے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ بچے تو غوں غاں کرتے ہیں ارجمند، اور ہاتھ پاؤں بھی چلاتے ہیں، کسی کو بھی دیکھ کر ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کو دیکھ کر ایسا نہیں کرتا، یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ۔ اس دوران بچے کی آوازوں اور ہاتھ پاؤں چلانے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ میں نے اسے ابتدا سے ہی تلقین کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنی ہے۔ پیدائش سے پہلے سے میں اسے یہ تلقین کرتی رہی ہوں۔ عبدالحق نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پیدائش سے پہلے کیسے؟ ارجمند گڑبڑا گئی۔ وہ بے سوچے سمجھے بول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بات بنائی،
میں آپی مرحوما کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھی، اسے قرآن پڑھ کر سناتی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ارجمند؟ عبدالحق نے خشک لہجے میں کہا۔ ماں کے پیٹ میں بچے سنتے بھی ہیں، اس سے زیادہ قربت تو ممکن ہی نہیں ہوتی آغا جی۔ تو وہ قربت تو اس کی نوربانوں سے تھی نا؟ جی آغا جی۔ تو آپی بھی اسے یہی تلقین کرتی تھیں۔ تم نے یہ کیسے کہا کہ یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے؟ میں اس کا ہر انداز پہچانتی ہوں آغا جی، ارجمند نے نہایت اعتماد سے کہا۔ اس کی یہ ہیجانی کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب یہ بھوکا ہوتا ہے اور میں اسے دودھ پلاتی ہوں۔ عبدالحق کو اس جملے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی۔ ارجمند نے یہ نہیں کہا کہ جب میں اسے دودھ کی بوتل دیتی ہوں، اس نے کہا کہ جب میں اسے دودھ پلاتی ہوں، اور اس میں بھی زور میں پر تھا، جبکہ ارجمند کی غیر موجودگی یا مصروف ہونے کی صورت میں کبھی اماں، کبھی رشیدہ اور کبھی آبیہ اسے دودھ کی بوتل دیتی ہوں گی۔ ارجمند کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب عبدالحق کا دھیان ہٹانا ضروری تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، میں آپ پر یہ بات ثابت کر سکتی ہوں۔ تو ثابت کرو۔ آپ اس کے پاس آئیں اور گود میں لینے کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اگر میرا مشاہدہ درست اور دعویٰ سچا ہے تو اس کا ہیجان اور بڑھ جائے گا۔ عبدالحق اٹھ کر بچے کی طرف آیا اور اس نے ہاتھ پھیلائے، اور واقعی نور الحق تو جیسے مشین بن گیا۔ اس کی آوازیں بھی تیز ہوئیں اور ہاتھ پاؤں میں تو جیسے بجلی بھر گئی، اور آواز میں وقفے وقفے سے سسکیوں کا تاثر شامل ہونے لگا۔ دیکھا آپ نے؟ ارجمند نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ اب آپ اسے گود میں لیں تو یہ پرسکون ہو جائے گا، جیسے دودھ پیتے وقت ہوتا ہے۔ عبدالحق جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ تمہاری باتوں میں آفس سے لیٹ ہونے والا ہوں میں، اب اس وقت تو یہ ممکن نہیں۔ لاؤ جلدی سے کپڑے دو مجھے۔ اور نور الحق ایسے بلک بلک کر رویا کہ ارجمند کا دل کٹنے لگا۔ اس شام عبدالحق نے رشیدہ کو اسٹڈی میں بلا لیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ارجمند بچے کو ہر وقت لیے رہتی ہے۔ رشیدہ کو لگا کہ وہ اسے فارغ کرنے والا ہے۔ بے مصرف ہونے کی وجہ سے اس نے جلدی سے کہا، نہیں صاحب جی، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا، بی بی صاحبہ کھانا تو خود ہی پکاتی ہیں نا۔ ہاں یہ تو ہے، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ایسے میں بچے کو بھوک لگے تو پھر میں اور آبیاں ہیں نا صاحب جی، دودھ کی بوتل بنا کر چھوٹے صاحب کو دیتے ہیں ہم۔ اور دودھ کی بوتل دینے پر وہ کیا کرتا ہے؟ دودھ پیتے ہیں صاحب جی، رشیدہ نے سادگی سے کہا۔ میرا مطلب ہے وہ کچھ اظہار تو نہیں کرتا، جیسے ناراضی کا یا خوشی کا۔ رشیدہ نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ نہیں صاحب جی، بس وہ دودھ پیتے رہتے ہیں، اور اب تو انہیں دلیا بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ لیکن رشیدہ چوکنا ہو گئی تھی۔ اس نے اس خیال سے کہ صاحب جی کو کچھ شک ہو گیا ہے، آبیہ کو بھی خبردار کر دیا، اور حمیدہ اور ارجمند کو بھی یہ بات بتا دی۔ صرف ارجمند ہی اصل بات سمجھ سکی کہ اس کے منہ سے نکلی بات مصیبت بن سکتی ہے۔ عبدالحق کے معمولات وہی کے وہی تھے، کیفیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ اس کی سب سے دوری کا سبب تھا۔ جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے اسے دنیا میں کسی سے رغبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ اپنے کمرے میں گیا ہی نہیں کہ وہاں نور الحق اسے گود میں لینے کی ضد کرے گا۔ ارجمند کی صبح کی باتوں سے اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا، جیسے کوئی اہم بات ہے جو اس پر کھل رہی ہے، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اس بات کی نوعیت کیا ہے، اس کا بھی اسے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا، بس وہ ایک خلش سی محسوس کر رہا تھا۔ رشیدہ سے بات کرنے کے بعد ارجمند کی یہ بات کمزور ہو گئی تھی کہ نور الحق یا تو اسے دیکھ کر اس کی گود میں آنے کے لیے بےتاب ہو کر یوں ہیجانی کیفیت میں ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، یا بھوک کے عالم میں دودھ سامنے آنے پر۔ رشیدہ نے اس کی دوسری بات کی تردید کر دی تھی۔ اس نے اس پر سوچا، ارجمند جھوٹ کبھی نہیں بولتی تھی، اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ نور الحق صرف ارجمند کے ہاتھ سے دودھ پیتے ہوئے ایسا کرتا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ارجمند سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک اتفاق ایسا ہوا کہ رشیدہ کی بات کی تصدیق ہو گئی، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ۔ فوزیہ گھبرائی ہوئی آئی اور اس نے ارجمند سے کہا، جلدی سے چلیں باجی، امی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اور ارجمند عارف کے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نور الحق کے رونے کی آواز نے عبدالحق کو چونکا دیا۔ وہ عام طور پر روتا ہی نہیں تھا، اور اس طرح تو اسے روتے اس نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ وہ لپک کر باہر نکلا۔ رشیدہ نظر آئی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے رشیدہ سے پوچھا۔ وہ چھوٹے صاحب کو بھوک لگی ہے صاحب جی، یہ ان کا دودھ پینے کا وقت ہے۔ عبدالحق کو یہ بات عجیب سی لگی کہ رشیدہ دودھ بنانے کے بجائے پریشان کھڑی ہے۔ تو دودھ بنا کر دو اسے، اس نے کہا۔ جی صاحب جی، رشیدہ نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ عبدالحق بیڈ روم میں جانے کے بجائے وہیں کھڑا رہا۔ رشیدہ دودھ کی بوتل لے کر کمرے میں گئی تو عبدالحق بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بچے کی نظروں میں آئے بغیر اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ رشیدہ نے نور الحق کو گود میں لیا۔
مگر وہ اس کی گود سے نکلنے کے لیے بری طرح مچل رہا تھا۔ دودھ کی بوتل دیکھ کر وہ پرسکون نہیں ہوا، بلکہ عبدالحق کو تو ایسا لگا کہ وہ اور بھڑک گیا ہے۔ رشیدہ کو احساس تھا کہ عبدالحق دیکھ رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ صورتحال قابو میں آنے والی نہیں۔ اس کا رواں رواں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آج کہیں راز کھل ہی نہ جائے۔ رشیدہ نے فیڈر بچے کے منہ میں دینے کی کوشش کی، لیکن بچے نے فیڈر اس سے لے کر دور پھینک دیا اور پہلے سے زیادہ زور سے چنگھاڑنے لگا۔ عبدالحق کمرے میں داخل ہوا اور اس نے فیڈر اٹھا کر اپنے ہاتھ سے بچے کو دیا۔ لو، دودھ پی لو، اس نے چمکار کر کہا، لیکن بچے نے فیڈر لے کر پھر دور پھینک دیا۔ عبدالحق کو شوق لگا۔ نور الحق تو اس وقت اس کے پاس آنے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا تھا، نہ ہی مشین کی طرح پاؤں چلا رہا تھا، اور اس نے اس کا دیا ہوا دودھ بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس نے رشیدہ سے پوچھا۔ یہ تو دودھ لے ہی نہیں رہا ہے۔ اس وقت ضد ہو گئی ہے چھوٹے صاحب کو، اب تو بی بی صاحبہ کے ہاتھ سے ہی پیئیں گے۔ بچہ رو رو کر نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ عبدالحق سے برداشت نہیں ہوا۔ تو اسے ارجمند کے پاس لے جاؤ، اس نے کہا، اور یہ سنتے ہی رشیدہ بچے کو لے کر دروازے کی طرف لپکی۔ تم فیڈر تو بھولے ہی جا رہی ہو، عبدالحق نے اسے پکارا۔ اس کی ضرورت، رشیدہ نے بے ساختہ کہا، پھر ایک دم رک گئی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے کہا، جی صاحب جی، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، میں گھبراہٹ میں بھول ہی گئی تھی۔ رضوانہ کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ گردے کے درد کا معاملہ تھا، وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ فوزیہ اس کی کمر سہلا رہی تھی۔ عارف اور دوسرے بچے اس کے گرد پریشان کھڑے تھے۔ کیا ہوا پھوپھا جان؟ اس نے عارف سے پوچھا۔ اچانک ہی درد اٹھا ہے، میں انہیں اسپتال لے جا رہا ہوں۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ رضوانہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی، زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں فوزیہ اور حماد کو ساتھ لے جا رہا ہوں، ہماری واپسی تک تم یہاں رک سکو گی؟ عارف نے پوچھا۔ جی پھوپھا جان، کیوں نہیں؟ عارف نے رضوانہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ان کے جانے کے بعد ارجمند جواد اور فوزیہ کی دلجوئی میں لگ گئی، جو بے حد پریشان تھی۔ اس کی باتوں سے ذرا دیر میں ان کی پریشانی کم ہو گئی۔ ذرا دیر ہی ہوئی تھی کہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے نور الحق کی آواز لگی اور رونے کی آواز قریب آ رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ نور الحق کی آواز ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ تو نور الحق کے دودھ پینے کا وقت ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے لپکی۔ رشیدہ اس حال میں اندر آئی کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گود میں نور الحق تھا، جسے سنبھالنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا، اور اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی۔ انہیں سنبھالیں بی بی صاحبہ۔ رشیدہ روحان سی ہو رہی تھی، اس کی سانسیں بھی ناہموار تھیں۔ ادھر ارجمند کو دیکھتے ہی نور الحق کا رونا موقوف ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھ ماں کی طرف پھیلا دیے۔ ارجمند نے اسے گود میں لیا۔ گود میں آتے ہی وہ سسکیاں لینے لگا۔ اس رونے میں بڑی مظلومیت اور شکایت تھی۔ ارجمند دیوانہ بار اسے چومنے لگی۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ سوری میرے بیٹے، ارجمند سرگوشی میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ آپ تو بڑے صابر بچے ہیں، اتنا ہنگامہ کیوں مچایا آپ نے؟ صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے، رشیدہ نے معنی خیز لہجے میں اسے بتایا۔ ارجمند نے اس کے ہاتھ سے دودھ کی بوتل لی اور عارف کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ نور الحق اب بول بھی رہا تھا اور بہت تیزی سے ہاتھ پاؤں بھی چلا رہا تھا۔ آ جاؤ بیٹے۔ کچھ دیر بعد ارجمند کو احساس ہوا کہ نور الحق سو چکا ہے۔ اس نے اسے بڑی نرمی اور آہستگی سے بستر پر لٹا دیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے کھڑکی کھول کر فیڈر کا دودھ باہر گرا دیا۔ وہ یہ سوچ کر لرز رہی تھی کہ اگر وہ پھوپھا جان کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی تو کیا ہوتا۔ وہ باہر نکلی تو جواد اور صوفیہ اپنے اپنے کمرے میں تھے، البتہ رشیدہ وہیں موجود تھی۔ رشیدہ نے اسے تفصیل بتانے کے بعد کہا، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے بی بی صاحبہ، ایسے تو یہ راز کسی بھی وقت کھل جائے گا۔ ہمارے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا رشیدہ، اللہ ہی پردہ رکھنے والا ہے، ارجمند نے آہستہ سے کہا۔ ارجمند کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ عبدالحق کے معاملات تو وہی تھے، بلکہ شاید اس کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی تھی۔ ارجمند سو تو جاتی تھی، لیکن وہ بہت گہری نیند نہیں سو پاتی تھی۔ عبدالحق سونے کے لیے کمرے میں آتا تو خوف سے اس کی نیند اچٹ جاتی۔ اسے ڈر لگتا کہ شاید اس کے ساتھ پھر وہی کچھ ہونے والا ہے، اور جب تک عبدالحق سو نہ جاتا اس کی دوبارہ آنکھ نہ لگتی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے جسمانی اثرات تو زائل ہو چکے تھے، لیکن روح کے زخم آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ اس رات اس کی عزت نفس روندی گئی تھی اور اسے بحال بھی روندنے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عبدالحق اگر اس وقت نیند میں نہیں تھا تو بھی کم از کم اپنے آپے میں ہرگز نہیں تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق کتنا حساس آدمی ہے، دوسروں کا حد درجہ احساس کرنے والا۔ وہ تو اس سے صرف معذرت پر اکتفا نہ کرتا بلکہ تلافی کی کوششیں کرتا اور کرتا رہتا، اس پر مطمئن بھی نہیں ہوتا، لیکن اسے تو جیسے یاد ہی نہیں تھا۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلا
کہ وہ اپنے زخم بھول گئے اور اسے عبدالحق کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہ قیاس کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ کون سی پریشانی ہو سکتی ہے جس نے عبدالحق جیسے اللہ سے رابطہ رکھنے اور رجوع کرنے والے کو اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ اس معاملے کا تعلق اللہ سے ہی ہے۔ دنیاوی معاملات میں عبدالحق کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور ہوتی بھی تو وہ اس کے لیے اتنا پریشان ہونے والا نہیں تھا۔ اور عبدالحق تو وہ تھا جو اللہ کی محبت کے سفر پر نکلا تھا، اس سے اس کے تمام حقوق معاف کرا کر۔ ایسے آدمی کی پریشانی، اور پریشانی بھی ایسی کہ اس نے اس سلسلے میں اماں تک سے کوئی بات نہیں کی تھی، یقیناً کوئی بہت بری بات ہوگی۔ اس نے سوچا کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے ان سے، مگر اس سے کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ بندہ صدقے دل سے توبہ کرے تو اللہ ہر گناہ بخش دیتا ہے۔ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ وہ جو ہفتے اور اتوار کو ان کا معمول تھا کہ وہ قرآنی آیات پر تبادلہ خیال کرتے تھے، اس پریشانی میں وہ بھی موقوف ہو گیا تھا، اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں رہا تھا۔ سچ بات ہے، اس کا تو عبدالحق سے رابطہ اللہ ہی کے توسط سے ہے۔ تو پھر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ عبدالحق کو کم از کم اس معمول کے بارے میں یاد ہی دلا دے، اور وہ دن بھی ہفتے کا تھا۔